بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام۔ اس سے پہلے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ اس میں کیا مضامین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس سورت کی آیات 165 ہیں اور یہ مکی سورت ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور کفار مکہ کے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں وہ مبتلا تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ اور اس میں انعام جو ہے اس کا مطلب چوپائے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے چوپاؤں کو اپنے اوپر جو ہے حرام کیا ہوا تھا، ان کی عبادات کرتے تھے اور اس طرح سے خود ساختہ عقائد گھڑے ہوئے تھے، جس کی تردید یہ کی گئی ہے ان آیات میں۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ آیت نمبر 1 تا 20، اور پھر دیکھیں گے کہ ان آیات کا مختصر مفہوم کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعتراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔
آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ آیات کا مختصر دیکھ لیتے ہیں مفہوم۔ اس میں پہلے تو میعاد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میعاد جو ہے وہ انسان کے لیے مقرر کر رکھی ہے کہ اس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ دوسری میعاد جو ہے قیامت والی میعاد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو انسان کی میعاد جو ہے انسان کو اس وقت پتہ چل جاتی ہے دوسرے لوگوں کو جب وہ اس دنیا میں رہ کر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے سال تک زندہ رہا۔ لیکن قیامت جو ہے اس کی میعاد جو ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اور اسی طرح سے پھر احوال بیان کر دیے گئے ہیں مختلف قوموں کے کہ وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، کفار، اور اس سے پہلے مختلف قوموں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کو معجزات بھی دکھا دیے گئے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ کوئی بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو مہلت نہیں ملتی۔ کیا تم نے اس سے پچھلی قوموں کو نہیں دیکھا کہ جن کو اس سے زیادہ وسائل دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چشمے اور نہریں عطا فرمائی تھی، اور جب اللہ کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے اس کے بدلے میں نئی قوم لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے کہ کافر قوم کو مٹا دے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اس کی جگہ لے آئے۔ تو یہ کافر لوگ جو پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں،
تو آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پیچھے بھی پچھلی قومیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان سے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو آخرکار ان پہ عذاب آ پہنچا اور ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ لوگ جو اب مذاق اڑانے والے ہیں، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، تو قیامت کے روز ان کو بتا دیا جائے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر جو یہ مذاق اڑاتے تھے ان کی سزا جو ہے انہیں دے دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں کبھی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں لکھا ہوا قرآن بھی دے دیا جاتا تو یہ لوگ اس کو چھو بھی لیتے، تو پھر بھی ان لوگوں نے نہیں ماننا تھا کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو جتنے بھی معجزات دکھا دیے جائیں انہوں نے کسی صورت میں ماننا نہیں ہوتا، اور انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قومیں جو جھٹلانے والی تھی اللہ کو، ان کا انجام کیا ہوا، ان کے کھنڈرات جو ہیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہونا ہے جو اب اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔